اگر آج آپ اس ویڈیو پر آ گئے ہیں، آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو یقین مانیے آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عظیم الشان وظیفہ بتانے والے ہیں جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بلندی پر پہنچ جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جی ہاں سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور آج ماہ ربیع الاول کا بہت خاص دن ہے۔ تو آج ہم اس مبارک مہینے کا ایسا مبارک وظیفہ آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو جو بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے گا، دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے گا، شہرت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شہرت عطا فرمائے گا، عزت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا، کاروبار مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کاروبار عطا فرمائے گا، شادی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہترین رشتہ عطا فرمائے گا، قرض سے نجات مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرض ادا ہونے کے لیے آپ کے لیے بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وظیفہ ربیع الاول کا بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے اور قرآن مجید کی ایک خاص سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ آج ہی پڑھ لیں۔ جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اسی دن آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آج نہ پڑھ پائیں تو کل بھی پڑھ سکتے ہیں، پرسوں بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آخری دن تک کسی بھی دن آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ ربیع الاول کا بہت ہی خاص، بہت ہی مبارک، بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا یہ وظیفہ ہے۔ اور وقت بھی آپ کو بتا دیں کہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ دن میں یا رات میں کسی اور وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو جس دن اور جس وقت میں آپ کا وظیفہ پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ اگر نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو درست ہوگا، اور اگر کسی اور وقت میں پڑھ رہے ہیں تو پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اور بیٹھے ہی بیٹھے سب سے پہلے آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ کس لیے آپ اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر سے تنگ دستی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتہ چاہتے ہیں، یا اولاد چاہتے ہیں، یا آپ مال میں ترقی چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی بہت بڑی ادھوری حاجت ہے، کوئی مشکل ہے جس کو آپ ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں فلاں کام کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دل میں یہ ارادہ کرنے کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اس وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم پڑھنا ہے، ایک صفاتی اسم اعظم جس کو پڑھنے والے کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اس کے ہر کام کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، ادھورے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے، وہ اسم اعظم یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ہاتھ، چاہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
اور اگر تسبیح پر پڑھنا چاہتے ہیں تو تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو شروع کرنا ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے، اور یہ اسم اعظم آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: اللہ الصمد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اللہ الصمد، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو پڑھنا کس طریقے سے، آپ یہ غور کریں، کیونکہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، اچھے طریقے سے پڑھنا بڑی بات ہے۔ آپ کو ہر مرتبہ سانس لینا ہے، اللہ الصمد، پھر سانس لیں، اللہ الصمد، پھر سانس لیں، اللہ الصمد، پھر سانس لیں۔ اس طریقے سے ایک سانس میں صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ رٹا مار کر پڑھیں گے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو پھر اس وظیفے کے لفظ چینج ہو جائیں گے، معنی چینج ہو جائیں گے، اور وظیفے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مرتبہ سانس لینا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھیں جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر، اور سورہ کوثر بھی آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہر آیت پر سانس بھی لیں، اور اسی طریقے سے لفظ کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں۔ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اور اسم اعظم پڑھنا ہے، جن اسم اعظم کو پڑھنے سے بندے کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، ادھوری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، ادھورے کام بہت ہی جلد پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسم اعظم یہ ہیں: یا اللہ یا کریم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے دونوں اسم اعظم پڑھ کر 2 شمار نہیں کرنا ہے، صرف 1 شمار کرنا ہے، اور اسی طریقے سے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ شروع میں 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر 33 مرتبہ یا اللہ یا کریم پڑھیں گے، پھر لاسٹ میں پھر آپ 21 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں گے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھا ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ اسی طریقے سے دعا کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا بہت ہی جلد بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ بگڑے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کم سے کم 1 مرتبہ ضرور کریں۔ حاجتیں 1 مرتبہ میں پوری نہ ہو، دعا 1 مرتبہ میں قبول نہ ہو تو آپ اس عمل کو 3 دن تک کریں، 3 دن میں قبول نہ ہو تو 7 دن تک کریں، حتیٰ کہ تب تک آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کی دعا قبول نہ ہو جائے، آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو جائیں، آپ کی مشکلیں ختم نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔